سہیل اقبال بھٹی، اس سے پہلے اگر ہم سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی بات کریں تو انہوں نے ایک نجی انٹرویو میں یہ بات کہی تھی کہ فروری کے تیسرے ہفتے میں ہو جائیں یا مارچ کے پہلے ہفتے میں انتخابات ہو جائیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے۔ پیپلز پارٹی بھی یہ بات کہتی نظر آئی کہ چاہے 90 دن میں ہو 120 دن میں ہو۔ سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کے رد عمل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ممکنہ رد عمل ہو سکتا ہے کہ عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ دیگر جماعتوں کو تو اتنا زیادہ کوئی کنسرن نہیں تھا الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے، کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ الیکشن جنوری کے آخری ہفتے یا فروری میں جا کر ہوں گے اور کافی وہ کمفرٹیبل تھے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل اس بات کا مطالبہ کر رہی تھی کہ آئین پاکستان کے اندر 90 روز کی مدت ہے، اور اگر حلقہ بندیوں کو کام ہونا ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان مقررہ وقت کے اندر حلقہ بندیاں مکمل کر کے 90 روز کے اندر ہی الیکشن کرائے۔ یہ سب سے بڑا مطالبہ تھا، لیکن اس کے ساتھ دو فیکٹر تھے۔ ایک تو فیکٹر یہ تھا کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے کا معاملہ تھا، دوسرا جو فیکٹر تھا وہ ایک انسرٹینٹی تھی۔ مختلف سرکلز کے اندر چائے میں گوئیاں ہوتی تھی کہ نہیں جناب، ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ چل رہا ہے، جس قسم کی نگران حکومت آئی ہے، فی الوقت الیکشن نہیں ہوں گے اور یہ معاملہ طول اختیار کرے گا۔ تو غیر یقینی کی سیاسی فضا پیدا ہو چکی تھی، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس اعلامیے کے بعد ایٹ لیسٹ وہ جو غیر یقینی کی صورتحال بن چکی تھی وہ ختم ہو گئی، اور ایک کلیئرٹی سامنے آ گئی ہے کہ جو حلقہ بندیوں کا پروسیس جاری تھا وہ کس طریقے کو حتمی طور کے پر مکمل ہوگا۔ اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے جنوری کے آخری ہفتے کی بات کر دی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب صرف تاریخ کا طے ہونا باقی ہے، اور باقی ایک پورا اسکیڈول الیکشن کمیشن پاکستان کی پوری تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ اور جو انتخابات ہیں اگرچہ کہ آئین کے اندر دی گئی مدت کے اندر تو نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ وہی تھی جب تک مردم شماری کے نتائج کو تمام صوبائی حکومتوں نے اور وفاقی حکومت نے مشترکہ مفادات کونسل کے اندر ان کو منظور کیا، تو اس کے نتیجے میں یہ ایک پروسیس سٹارٹ ہو گیا۔ تو چلیں، ایک وہ 90 دن کے اندر تو اب الیکشن نہیں ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن نے بھی واضح کر دیا، تاہم حتمی طور کے پر جو حلقہ بندیاں ہیں وہ تمام اعتراضات دور کرنے کے بعد وہ 30 نومبر کو مکمل ہو جائیں گی، اور اس کے بعد جنوری کے پہلے ہفتے کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وضاحت کر دی ہے، اور صرف ڈیٹ طے ہونا باقی ہے۔ کیونکہ بہت سی جماعتیں اس بات پر بھی غور کر رہی تھی کہ جو 90 ڈیز کا معاملہ ہے آئین کے اندر درج کیا گیا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے عدالت کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔ تو اب اگر معاملہ ٹھیک ہے سپریم سہیل، کورٹ آف بالکل پاکستان میں ایسے بھی ہی ہے جاتا ہے، کہ 90 دن تو ہوتے ہیں لیکن 90 دن کی تاریخ تو نہیں آئی۔ صدر کی جانب سے بھی جب درخواست دی گئی تھی، تجویز دی گئی تھی، وہ نومبر کی دی گئی تھی کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہو جائیں، لیکن اب چونکہ جنوری کی تاریخ سامنے آئے تو آئینی تاریخ سامنے نہیں آئے۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ آئین کی یہ خلاف ورزی نہیں ہوگی، اس کا کوئی پروسیجر بھی ہوگا کہ اگر اس کو ہم عمل درآمد نہیں کرتے 90 دن کے اندر نہیں ہو رہا یہ کام؟ ظاہری طور کے اوپر تو بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ الیکشن کے انعقاد سے متعلق اگر جو ٹائم تھا وہ 90 روز کا تھا، اور اس کے اندر ہر صورت الیکشن ہونی چاہیے تھی۔ اب معاملہ تھا انٹرپریٹیشن کا، اور جو ایک نئی صورتحال سامنے آ گئی تھی نئی حلقہ بندیوں کی وجہ سے، اور وہ آئی تھی مردم شماری کے نتائج مشترکہ مفادات کونسل میں اپروو ہونے کے نتیجے میں۔ تو یہ وہاں پہ ایک گیپ تھا، جس کی وجہ سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ الٹیمیٹلی یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس کے اوپر انٹرپریٹیشن کی بھی ضرورت ہے، اور ایک ڈائریکٹو یا ایک آرڈر کی بھی ضرورت ہے، تاکہ 90 روز جو آئین کے اندر درج ہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکے۔ لیکن ہم نے جیسے کہ میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی اگر مسلم لیگ نون ہو، دیگر جماعتیں ہوں، تو ان کو یہ کلیئرٹی تھی کہ ہم نے جو مردم شماری کے نتائج منظور کیے ہیں CCI کے اندر، تو یہ الیکشنز اب اس ٹائم کے اندر نہیں ہو سکتے، اور یہ الیکشن الٹیمیٹلی جنوری اینڈ یا فروری تک جائیں گے۔ تو انہوں نے اس حوالے سے کبھی زیادہ بات نہیں کی، اگرچہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت بھی کی تھی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صدر مملکت نے بھی آئین کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے بتایا کہ 90 روز 6 نومبر کو پورے یہ ہو رہے ہیں۔ مسئلہ تو چلتا رہا ہے۔ بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نمائندہ اسلام آباد آسیہ کوثر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آسیہ، یہ کہیے گا، اس سے پہلے مختلف حلقوں کی جانب سے تجاویز سامنے آتی رہی تھی، آسیہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل، آپ کہیے گا، اس سے پہلے فیپن کی جانب سے، فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کی جانب سے یہ تجویز سامنے آئی تھی کہ جغرافیائی طور پر حلقہ ایک ہونا چاہیے اور ہر حلقے میں تعداد ووٹرز کی ایک ہونی چاہیے۔ کیا اس دفعہ اس بات کو یقینی بنایا گیا؟ کیونکہ 2017-18 کے الیکشن میں یہ بہت بڑا مسئلہ تھا اور اس پر بہت لے دے ہوتی رہی۔ جی بالکل، آپ نے درست کہا، ماضی میں اس معاملے کے اوپر بڑے اعتراضات ہوئے، اور ایون مخالف جو سیاسی فریق تھے وہ اس بنیاد کے اوپر سنگین دھاندلی کے بھی الزامات لگاتے رہے ہیں۔ تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ اس مرتبہ وہ جو انہوں نے حلقہ بند کرنی ہے، ماضی کے جو اعتراضات تھے، جو ماضی کے
اس حوالے سے شکایات تھیں ان کا ازالہ کیا جائے، اور اس کے علاوہ فیفن کی جو آبزرویشن تھی ان کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ لیکن یہ بات اب اس وقت کلیئر ہوگی جب 27 ستمبر کو ابتدائی طور کے اوپر جب الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی اس حوالے سے اناؤنسمنٹ کرے گا، وہاں سے یہ بات واضح ہو سکے گی کہ کیا فیفن کے اور ماضی کے اندر جو حلقہ بندیوں کے حوالے سے اعتراضات اٹھتے رہے ہیں، کیا الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیوں کے اندر ان کو ایڈریس کر دیا ہے یا نہیں۔ اگر وہ ایڈریس نہیں کیے گئے ہوں گے تو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی اعتراضات آئیں گے، اور 30 نومبر تک کی ایک ٹائم ہے جس سے اس سے پہلے ان اعتراضات کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن حتمی طور کے اوپر جو آپ کا سوال ہے ٹھیک اس ہے کا جو سہیل، آپ ساتھ رہے جواب